رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو قیمتی بنانے کے لیے چند گزارشات کل آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دانا انسان وہ ہے کہ جو کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کرے، جائزہ لے اور پھر سرمایہ کاری کرے۔ یقیناً دنیا میں ہم اس حوالے سے محتاط بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ لیکن دین کے حوالے سے ہم کئی چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے، اسی وقت میں اسی قیمت میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم بہت تھوڑا لے کے واپس جاتے ہیں۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہماری اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہم بہت سارے ثواب سے نہ صرف محروم ہو جاتے ہیں بلکہ گناہ اپنے سر اٹھا لیتے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام نیت کی اصلاح ہے۔ نیت جب تک کسی بھی کام کے لیے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا نہ ہو، اللہ کی ذات ہی مقصود و مطلوب نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کا عقارت چلا جاتا ہے۔ اور اگر نیت خالص ہو، مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، تو پھر چھوٹا سا عمل بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہم جیسے گناہگار مسلمان بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں، لیکن اس میں اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں تو اس تھوڑے وقت میں ہم بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر نیت کے اندر خرابی ہو گئی تو پھر سارا کیا کرتا جو ہے وہ انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نیت کے حوالے سے ہی کہ نیت اگر بندے کی درست نہ ہو تو کتنا بڑا عمل بھی انسان کا عقارت چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے روز قیامت دوزخ کو جب بھڑکایا جائے گا تو 3 طرح کے لوگ لائے جائیں گے جن کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ان میں سے ایک عالم دین ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخاوت کرنے والا ہوگا۔ یہ تینوں کام جو ہے یہ بہت درجات والے کام ہیں۔ علم اگر اللہ کسی کو عطا کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عبادت گزار ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا رہے نا تو وہ عالم کی عبادت کے برابر اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہی علم اگر اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو انسان یہ درجات پا لیتا ہے، لیکن اگر اسی علم سے مقصود دکھلاوا ہو کہ لوگ کہیں بڑا خطیب ہے جناب، بڑا قاری ہے، تو اس سوچ کی معمولی سی تبدیلی سے انسان کا عمل الٹ ہو جاتا ہے اور انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم کو بلائے گا، پوچھے گا میں نے تمہیں علم دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے راہ کے اندر لگا رہا، علم پھیلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ وہ کہے گا نہیں باری تعالیٰ میں نے کیا ہے۔ فرمایا تو نے کیا ضرور تھا، لیکن تو نے کیا اس لیے تھا کہ لوگ کہیں فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بڑا قاری ہے۔ فقد قیلا، وہ لوگوں نے کہہ دیا، جس شہرت کے لیے، جس مقصد کے لیے تیرا کام تھا وہ تو نے کر لیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ثم یطرح فی النار، پھر اسے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے وہ پناہ دے۔ یہی حال جو ہے وہ مجاہد کا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن مقصد پیچھے یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں جناب جب میدان میں اترتا ہے تو دنیا اس کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے، بڑا دلیر جرنیل ہے فلاں۔ مقصد پیچھے نیت یہ تھی، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ اسے بھی گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سخاوت اللہ کی راہ میں دینا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اس سے انسان کے مصائب ٹل جاتے ہیں، رب تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے انسان جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ لیکن اگر اس صدقے میں دکھلاوا آ جائے اور مقصد یہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں، اور انسان بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کرے وہی مال جو انسان نے اپنی جیب سے دے بھی دیا لیکن انسان کی نجات کی بجائے انسان کی تباہی کا باعث بن گیا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، نیکی تھوڑی کریں زیادہ کریں جتنی بھی اللہ توفیق دے، اس سے پہلے نیت کی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے آپ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ کیوں کرنے لگے، اگر کہیں خرابی ہو تو اس خرابی کو دور کریں، اور اگر نیت انسان کی خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابھی 3 یا 4 جمعے رمضان کے باقی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم یرکب، جو بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، پیدل چل کے مسجد کے اندر آتا ہے، نیت یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خطبہ سننے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف نیت کی اصلاح ہوئی ہے اور چھوٹا سا عمل جو ہے یہ کتنا بڑا بن گیا ہے۔ آپ روز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں، انہی قدموں کے ساتھ آنا ہے، وہی خرچہ ہے، وہی، اس کے لیے کوئی الگ سے آپ کو تیاری نہیں۔ آپ مسجد میں وضو کرنے کے بجائے گھر وضو کر لیتے ہیں۔ نیت آپ کی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں پانی نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی آپ کی نیت کی تبدیلی ہوئی، آپ مسجد میں آنے کے لیے گھر سے نکلے، آپ نے ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ میں نے آج درس سن کے آنا ہے، حدیث سن کے آنی ہے، اور اللہ کے قرآن کی کوئی آیت میں نے سیکھ کے آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا او راح الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے صبح یا شام، وہ کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے یا سکھانے کے لیے آتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے جا کے یا میں نے کچھ سکھانا ہے، فَلَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامًّا حَجَّتُهُ، فرمایا اس بندے کو اللہ پورے حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرات اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اور جو بھی کام اس میں کریں، جو بھی نیکی کریں، ایک ہی مدعا اور ایک ہی مقصد ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا خالق اور مالک راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ میرے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر دے، اور ریاکاری کا اگر کہیں شبہ پیدا ہو، دل کے اندر یہ خیال آئے کہ جناب زکوٰۃ دینی ہے، کوئی پیکج بناؤ، 50، 100، 1000 پیکج بناؤ، پتہ تو چلے کہ تیری کوٹھی کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ اگر کبھی ایسا خیال دل کے اندر پیدا ہو تو اس خیال کو جھٹکیں اور کہیں مالک یہ دیا تیرا ہے، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے دینا ہے۔ اور جو شخص اپنے اور اپنے مالک کا تعلق درست کر لیتا ہے، اپنے سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ باقی ساری چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کو ہمارے لیے قیمتی بنائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔